سے باقاعدہ فتوایا ہے کہ وتر کی نماز امام حرمین کے پیچھے نہ پڑھی جائے. استغفر اللہ. تو کچھ میں وہ ہے کچھ میں یہ ہے. بہرحال دونوں میں گھوٹالے ہیں, دونوں میں کیا ہیں, گھپلے ہیں. تو اس طرح سے یہ تمام سب بکواس ہے. کوئی مصلی وسلہ برحق نہیں ہے, برحق نبی کا دین ہے جو قرآن و سنت ہے. بات آئی سمجھ میں؟ دین کے 400-500 برس کے بعد بنائے گئے فقہ اور مصلی یہ حرام ہے اسلام کے اندر, اس کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ہے. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, اور جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایک اخبار کے مفتی صاحب ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں نماز میں یہ وہی اخبار کا مفتی ہے, ہاں اردو نیوز کا. اردو نیوز میں ایک مفتی نکلتا ہے, لکھتا ہے وہ کوئی ہے. بہرحال تو جب اچھا بھائی میرے, یہ جب فتویٰ چھپا تھا نا, اس نے لکھا تھا کہ جو سورہ فاتحہ پڑھے وہ ظالم ہے. دوسرے دن جب اس کی گرفت ہوئی, اور جدے میں ہمارے دوست ہیں محمد عاقل صاحب, اللہ انہیں ان کی حفاظت فرمائے, اور آج بھی ہیں وہ زاہد ٹریکٹر کمپنی کے اندر, تو انہوں نے باقاعدہ گرفت کی اور اس کے اوپر اس کے مدیر کو خط لکھا اور پکڑا کہ اس نے کیسے لکھا کہ ظالم ہے. شیخ ابن باز تک اور شیخ محمد بن عثیمین تک فتویٰ پوچھا, فیکس کے ذریعے آیا کہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب اور ضروری, اور وہ پورے فتوے مدیر مختار الفال کو بھیجا. مختار الفال نے پھر ان کو پکڑا. دوسرے دن معذرت آیا, دوسرے دن معذرت نامہ چھپ کر کے آیا, اور وہاں کالم میں لکھا ہوا تھا کہ جو فتویٰ چھپا تھا اصل میں وہ فتویٰ کسی حنفی نے پوچھا تھا, اس لیے ہم نے اسی کے مذہب کے حساب سے فتویٰ دیا تھا. دیکھیں یہ ملا نے یہاں بھی منافق بیٹھ کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا کل کو کوئی شیعہ پوچھے متع کرنا حلال ہے تو تم سعودیہ میں بھی فتویٰ دے وہاں حلال ہے, اور جب پکڑے جاؤ تو کہتے وہ شیعہ تھا اس لیے ہم نے اس کے مذہب کے حساب سے فتویٰ دیا. بھئی وہ بھی تو فقہ جعفری مانتے ہیں. بھئی اگر آپ فقہ حنفی مانتے ہیں تو ان کے یہاں بھی فقہ جعفری ہے, اور وہ بھی پاکستان کے اندر باقاعدہ فل کوشش میں ہے کہ پاکستان کے اندر فقہ جعفری کا نفاذ ہونا چاہیے, فقہ حنفی کا نفاذ نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی نہیں آپ کو؟ تو یہ ہے اصل میں سورہ فاتحہ کا. بس 2-3 سوال اور ہیں, میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, بڑی جلدی میں بھی ہوں. جناب وہابی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا ہے وہابی کس کو کہتے ہیں. بھائی کیوں بار بار, کیا علماء دیوبند وہابی نہیں ہے؟ ہرگز نہیں ہے. یہ کتاب یہ میرے پاس موجود ہے, احکام شریعت مصطفیٰ اور جدید مسائل اہل سنت و بدعت, مفسر القرآن مولوی شاہد حسن صاحب قاسمی, استاذ شعبہ عربی دارالعلوم دیوبند, انہوں نے باقاعدہ کتنے صفحے کالے کیے ہیں. مکتبہ اور ناشر مکتبہ سیرت النبی نس جامع مسجد یو پی سید منزل دیوبند, قیمت نہیں لکھا ہوا ہے, نہیں قیمت کا نام نہیں ہے. تو یہ جناب علی یہ کتاب ہے, اس کتاب کے اندر باقاعدہ انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ علماء دیوبند جو ہے وہابیت کے خلاف ہیں اور وہ وہابی نہیں ہیں, اور علماء دیوبند جو ہے علماء دیوبند کے اوپر یہ جھوٹا اتہام اور الزام لگایا جاتا ہے, بلکہ محمد بن عبد الوہاب جو تھا, استغفر اللہ, اس کتاب کے اندر میں نے حوالہ دیا ہے مقلدین دیوبند کی ڈائری, آپ اٹھا کے سنیں, اس کے اندر میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا. اس نے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب, ہمارے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب جو تھا وہ نہایت ہی جاہل اور بلید اور اہل سنت والجماعت کا قاتل تھا. استغفر اللہ. یہ پوری امت محمدیہ کے قاتل, جن کے دامن پر اور آستینوں پر قیامت تک یہ خون لگا رہے گا جو نہ چھڑا سکے, وہ شیخ مجدد امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اس طرح کے کیچڑ اچھالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے گا قیامت کے دن. تو یہ لوگ وہ نہیں بھائی. کیا آمین اور رفع دین نہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی ہے؟ میں نے کئی دفعہ اس کا جواب دیا ہے, سمجھ رہے؟ کیا آمین اور رفع دین نہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز, ہاں باقی سمجھ جائیں آپ. کیا ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کی کوئی لکھی ہوئی کتاب اس دنیا میں موجود ہے؟ جی ہاں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتاب, مثلا کتاب الام, اسی طرح اور ان کے لکھی ہوئی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند احمد بن حنبل, امام مالک کی لکھی ہوئی کتاب موطا امام مالک, اور جہاں تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی لکھی ہوئی کتاب موجود نہیں ہے. ایک کتاب الفقہ الاکبر جو منسوب کی جاتی ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف, وہ جھوٹی منسوب ہے. اس کے بارے میں خود علماء احناف کہتے ہیں کہ امام صاحب کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, بلکہ ایک آدمی کی لکھی ہوئی. اچھا ماشاءاللہ, بڑا آخری سوال ہے بھائی, آخری سوال ہے, اور بڑا پوائنٹ کا سوال لگ رہا ہے. یہ آج امت میں اتنا اختلاف ہے, کیا یہ اختلاف اللہ رسول کی نظر میں ٹھیک ہے؟
ایک مولوی صاحب نے تقریر کی ہے، طاہر حسین صاحب بہار انڈیا کے ہیں، انہوں نے کہا اختلاف رحمت ہے، نبی کا فرمان ہے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اختلاف رحمت ہے تو اتحاد اور اتفاق لعنت ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اگر اختلاف رحمت ہے تو اتفاق اور اتحاد لعنت ہے، اور اللہ کیا لعنت کا حکم دے گا؟ اللہ تو فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، فرقے فرقے نہ بٹو۔ تو اللہ کیا لعنت کا حکم دے رہا ہے؟ تو اس بہاری بابو سے کوئی پوچھے، طاہر گیابی سے، کہ مولانا یہ کون سی حدیث ہے؟ مناظر دیوبند ہے بھائی یہ، ہاں بڑے بھاری مناظر ہیں بیچارے، ایلی گیلی مارتے ہیں، خوب بکتے ہیں یہ۔ ان سے پوچھیں آپ کہ جناب اختلاف امتی رحمہ جو تم رکھتے ہو کہ امت کے درمیان اختلاف رحمت ہے، یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ گھڑی ہوئی اور موضوع روایت ان جیسے گمراہ اور باطل پرست اور غیر ناحق مولویوں اور ملاؤں کے شکم پروری کے لیے امت کے درمیان اپنے اس اختلاف کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد الگ کر کے اپنی چودھراہٹ اور اپنی پردھانیت اور اپنا جو ہے قائم کرنے کے لیے انہوں نے اس حدیث کو گڑھ گڑھ کر کے امت کے درمیان پھیلانا شروع کیا ہے۔ میرے عزیز، اختلاف کبھی بھی اختلاف رحمت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اختلاف لعنت ہے، اختلاف زحمت ہے۔ اختلاف کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح پچھلی امتیں مٹا دی گئیں اسی طرح تم بھی مٹا دیے جاؤ گے۔ اگر تم اختلاف کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے قدم قدم پر اتحاد کی دعوت دی ہے۔ تو میرے عزیز، اور اتحاد قرآن و سنت کی روشنی میں اتحاد ہم چاہتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ ہم با برہمن رام رام اور با مسلمہ اللہ اللہ والا اتحاد نہیں چاہتے، ہم اتحاد چاہتے ہیں کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ہم اس طرح کا جو ہے اتفاق اور اتحاد چاہتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مبنی ہو۔ تو یہ چند سوالات تھے جن کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ یہ پورا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پورا تومار ہے انشاءاللہ۔ میں نے تو جواب دیے ہیں ہر ایک کے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس جو ہماری ہوگی انشاءاللہ وہ ہوگی قادیانی ہی کافر کیوں، قادیانی ہی۔ اور اگر ہمیں ایک بات یہ بھی بتا دوں، اگر ہمیں اس ٹاپک پر موقع نہ ملا، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مشغولیت آ گئی ہیں تو مشغول ہو جاؤں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی باذن اللہ ہندوازم کی حقیقت پر میں آپ کے سامنے روشنی ڈالنا چاہوں گا، کیونکہ اس سلسلے میں بہت سارے مطالبات آئے ہیں کہ ہندوازم کی ہندو تاریخ ہمارے سامنے رکھی جائے اور اپنے بھائیوں کے سامنے مسلمانوں کو بتلایا جائے کہ آریہ دھرم ہندو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ان کے وید وغیرہ، یہ تمام سب چیزیں۔ تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی اگر میں اس پہ نہ تیاری کر سکا تو اگلی منزل پہ ہم ہندوازم کے اوپر ہمارا کلام ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہمارا خطاب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے درمیان اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، سوالات کرنا اور سوالات کر کے علم حاصل کرنا یہ ہمارے سلف کا طریقہ رہا ہے۔ جو باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ سوالات کر کے اس کی معلومات اور اس کی سمجھ حاصل کر لیا کرتے تھے، لیکن ان کا طریقہ
موجودہ دور کے طریقوں سے ذرا مختلف تھا.